مانی بھائی، اب آخر میں ہمیں آپ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور آپ کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے، وہ ضرور ہمارے سامعین کو سنائیے گا۔ جی میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سعادت ہے یہ نظم میری۔ جی عنوان ہے جناب بحضور امام، جی حسین ہم کو پکارتا ہے۔ جی بہت ہی خوبصورت نظم۔ حسین ہم کو پکارتا ہے کہ ہم نے اس کو کبھی سنا ہے۔ حسین ہم کو پکارتا ہے کہ ہم نے اس کو کبھی سنا ہے۔ وہ کربلا کے سلگتے میدان سے نکل کر ہمارے شہروں میں آ بسا ہے۔ وہ کریا کریا گلی گلی میں سسکتی انسانیت کے خاطر تڑپ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کبھی سنا ہے۔ وہ کریا کریا گلی گلی میں سسکتی انسانیت کے خاطر تڑپ رہا ہے۔ کسی بھی لمحے کسی جگہ پر کوئی بھی ظالم کسی بھی مظلوم کے بدن میں ستم کے نشتر اتارتا ہے۔ حسین ہم کو پکارتا ہے۔ بہت اچھا۔ کوئی بھی معصوم ننھا بچہ جو غربتوں کے ذلیل سائے میں اپنا بچپن گزارتا ہے، حسین ہم کو پکارتا ہے۔ بہت ہی خوب۔ کوئی بھی مجبور بے سہارا عمر رسیدہ غریب بوڑھا جوان بچیوں کی عزتوں عفتوں کی خاطر صدا سے بے نور اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو اتارتا ہے۔ حسین ہم کو پکارتا ہے۔ واہ جی واہ، بہت خوب۔ کیا ہم نے اس کو کبھی سنا ہے؟ ہمیں وہ کیوں کر پکارتا ہے؟ اگر سنے ہم وہ ہم سے اتنا ہی کہہ رہا ہے، صداقتوں کو وصول کر لو، حسینیت کو قبول کر لو۔ واہ واہ، بہت ہی خوب، بہت خوب مانی بھائی۔ جی مانی بھائی، ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کا ہمارے اس پروگرام فن اور فنکار میں اور ہمارے اس اپنا ریڈیو ایف ایم لیا میں آنا آپ کو کیسے لگا؟ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اور مجھے بے پناہ اطمینان ہے، خصوصاً آپ کے پروگرام فن اور فنکار کے حوالے سے، کہ لیا کا جو ٹیلنٹ ہے، جو مرکز سے دوری کے باعث کتاب اور نشر و اشاعت کے شعبوں میں ہمارے بڑے عمدہ شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، میوزیشین، وہ لوگ ان کے جوہر کو آج تک ہماری یعنی کہ مرکز سے دوری کی وجہ سے کسی بھی شخص نے نکھارنے کی کوشش نہیں کی۔ ایف ایم کے ذریعے آپ لوگ یہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ اس علاقے کے علم و ادب کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو آج تک گمنامی کے اندر جنہوں نے زندگی گزاری ہے، آپ ان عظیم اور بڑے لوگوں کے فن کو پیش کر رہے ہیں۔ میں تو ایک حقیر سا شخص ہوں، لہٰذا خصوصاً آپ کا پروگرام ایف ایم کے تمام پروگرامز، ویسے تو تمام پروگرامز اپنی جگہ پہ ایک جامع حیثیت رکھتے ہیں، لیکن فن اور فنکار کو اس حوالے سے میں ایک منفرد پروگرام سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہم لیا کے جو جوہر ہیں، جو انمول ہیرے ہیں، اور وہ جن کو آج تک کوئی منظر عام پر نہیں لایا، آپ لوگ ان کو منظر عام پر لائے ہیں۔ آپ کا پروگرام بہت عمدہ ہے۔ باقی پرویز درانی صاحب اور مختار صاحب اور اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیم ہے جو پروگرام کر رہی ہے، میرے خیال میں لیا کے لوگوں کی اکثریت انہیں پسند کرتی ہے اور میں بھی انہیں بھرپور طور پر پسند کرتا ہوں۔ میں دوستوں ساتھیوں سے یہاں پر جو کالرز ہیں، جو سننے والے ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ فن اور فنکار ایک پروگرام ہے ایسا جس کے ذریعے اگر کوئی شاعر، کوئی دوست ایسا جس کے اندر کوئی پختگی ہے، یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں، ان تک پہنچا سکیں، تو سلیم صاحب جیسے انہوں نے مجھ سے کہا ہے، آفر کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور ایف ایم کے اس پروگرام کے ذریعے وہ اپنی صلاحیتوں کو لوگوں سے روشناس کرائیں۔ جی ہمارے بھائی، اور ہمارے اس پروگرام کا اور اپنے ریڈیو ایف ایم کا یہی مقصد اولین ہے کہ ہم آپ کی آواز، آپ جیسے لوگوں کی، شاعروں کی، اسکالرس کی، یا وہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی آواز کو ہم لوگوں تک پہنچا سکیں۔ میں پھر انہیں آفر کرتا ہوں کہ جو بھی خواتین و حضرات اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، اپنی ضمیر کی آواز پہنچانا چاہیں، تو ہمارے یہ اپنا ریڈیو ایف ایم کے دروازے اور ہمارا پروگرام ان کے لیے ہر وقت ہماری خدمات حاضر ہیں۔ مانی بھی نئے شاعروں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میں نئے شاعروں کو، میں تو خود ابھی اپنے آپ کو ابتدائی سٹیجز کا، بلکہ میں تو خود کو کبھی بھی میں نے یقین کا نہیں، میں اپنے آپ کو امکان کا شاعر کہتا ہوں۔
تو لیکن بہرحال نئے لکھنے والوں کا میں نے ایک محسوس کیا کہ جس دہائی کے اندر ہم لوگوں نے شاعری کی تو اس زمانے میں ایک پورا گروپ منظر عام پر آیا تھا، دوستوں کا، ساتھیوں کا، لکھنے لکھانے والوں کا، جن میں احسن بٹ صاحب، سلیم گرمانی صاحب، کاشف مجید صاحب، ریاض راہی صاحب، افتخار بیگ صاحب، اکبر ابراہیم صاحب، اسی طرح سے سرائکی میں شاکر حسین کاشف، مظہر حسین یاسر، میں ایسے ان گنت اپنا نام لیتا چلوں، وہ ہمارے میاں صاحب ہیں شاہ حبیب کے، وہ لوگ، یہ تمام کے تمام لوگ ایک دہائی کے اندر ہم نے جو میاں عارف صاحب، میاں عارف، شمشاد سرائی صاحب، مزمل، پروفیسر مزمل صاحب گو ہم سے بڑے تھے وہ، تو یعنی کہ ایک پوری جو ہے عہد کے اندر ہم سب لوگوں نے شاعری کی ہے۔ اب میں محسوس کرتا ہوں ابھی آپ کے پروگرام کے ذریعے کوئی بیداری پیدا ہو تو ہو، لیکن یہاں پر میں سننے والوں کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھلے دنیا انٹرنیٹ کی سطح پہ ہے، آج ورلڈ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے، آج یہاں سے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن قلم اور کتاب کی جو کلیدی اور قطعی حیثیت ہے وہ آخری وقت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نئے آنے والے شعراء سے، ادیبوں سے، اور جو بھی لوگ جہاں پر لکھ رہے ہیں، میں سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس پر آشوب دور میں، اس دور میں جب کہ نفرت، تشدد اور افراتفری کا زمانہ ہے، وہ لوگ شاعری، قلم اور افسانے کے ذریعے اپنے احساسات منتقل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ لکھیں، بھرپور لکھیں، اور مطالعہ جو ہے وہ لازمی ہے شاعروں کے لیے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بعض اوقات میٹیریل خام ہو جاتا ہے، لیکن اگر بھرپور سٹڈی ہو تو آپ کو اپنے اظہار میں آسانی ملے گی، آپ کو ویکیبلری کی کمزوری نہیں ملے گی اور بے ساخت کی برقرار رہے گی۔ تو یعنی کہ جب ہمارا دور تھا تو میں محسوس کرتا ہوں جس وقت ہم لکھ رہے تھے تو اس وقت لیا کا ادبی ماحول وہ انتہائی جو ہے رونق اور بھرپور اور زرخیز تھا۔ یعنی کہ ہم لوگوں نے مجلس فکر فردہ، اسی طرح لیا ادبی ثقافتی سنگت، بڑے بھرپور محافل ہوا کرتی تھیں، اور یعنی کہ دونوں طرف سے اردو اور سرائکی کے شعراء، نوجوان لکھنے والے، لکھاری جتنے بھی لیکھک تھے، وہ سرائکی کی نثر لکھنے والے، اردو کی نثر لکھنے والے، شاعر، افسانہ نگار، تنقید نگار، ہم نے بڑے یعنی کہ بھرپور انداز سے، اور اب تک وہ تنظیمیں مجلس فکر فردہ تو خیر نہیں رہی، لیکن لیا ادبی ثقافتی سنگت ماشاءاللہ کام کر رہی ہے، اور اردو اور سرائکی شعراء کو اکٹھے ملا کر وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لیا ادبی ثقافتی سنگت کے جتنے بھی روح رواں ہیں ان کو۔ اب میں یہاں پر تو نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن سلیم اختر جونی صاحب ہیں، شاکر حسین کاشف صاحب ہیں، اور دیگر لوگ ہیں کہ جناب انہوں نے اس یعنی کہ انتہائی مفلوج وقت کے اندر خود کو متحرک کر رکھا ہے۔ اسی طرح بزم شعور نو پروفیسر افتخار بیگ صاحب نے ایک زمانے میں بنائی تھی، اس وقت وہ بھی تھی۔ تو بہرحال لیا ادبی ثقافتی سنگت اس وقت ایک متحرک ترین تنظیم ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بھائی نوجوان دوست ساتھی جتنے بھی ہیں وہ لکھیں، میں کوئی اتنا بوڑھا آدمی نہیں ہوں، لیکن بہرحال اتنا نوجوان بھی نہیں رہا۔ چلو اقرار کر لیا آپ کے سامنے اگر ہم اقرار نہیں کریں گے تو پھر یہ کس کے سامنے اقرار کیا جائے؟ تو لیکن میں سب دوستوں ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ مطالعے پہ ضرور توجہ دیں، اور اپنے ارد گرد ہونے والے ظلم کو اپنے اوپر جب لکھنے والا ظلم تصور کرے گا تو وہ حقیقی معنوں میں معاشرے کی عکاسی کرے گا۔ لہذا ریڈیو ایف ایم کا، سب سننے والوں کا، سب دوستوں کا، سب ساتھیوں کا میں مشکور ہوں۔ میری طرف سے بہت سی آج تک، بس میں آخر میں آج تک دنیا میں سلیم صاحب آپ کے، مختار صاحب آپ کے، اور تمام سننے والوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک دنیا میں جتنی دعائیں مانگی گئیں، کہیں گئیں، سنی گئیں، قبول ہوئیں، وہ سب آپ کے نام۔ بہت خوب، بہت خوب جی۔ ہم آپ کا اپنی طرف سے اور اپنا ریڈیو ایف ایم لیا کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفیض فرمایا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی معزز سامعین،
ہمارے اس پروگرام کو بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے پسند کیا ہے. بہت سی تنظیموں نے لیا ادبی ثقافتی سنگت، لاجپال سرائے کی سنگت، سانول سنگت، اسی طرح احباب علم و فن، احباب نسیم لیا، بہت سی تنظیموں نے، لیا آرٹ اکیڈمی لیا نے ہمارے اس پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیا ہے. میں ان تمام صاحبان کا، خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی خصوصاً جمعہ خان آصف صاحب کا کہ اس کے 2-3 خط ہمیں مل چکے ہیں، جناب منشی منظور احمد صاحب، شاکر حسین کاشف صاحب، ایسے بہت سے دوست ہیں جن کے کافی سارے خطوط ہمیں ملے ہیں، لیکن ہم وقت کی قلت وجہ سے ان کا جواب نہیں دے سکے. انہوں نے ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، تمام پروگراموں کو. اسی طرح غلام نبی عارف، ریٹائرڈ بینک آفیسر، محلہ فیض آباد نے ایک بہت ہی خوبصورت تحریر کے ذریعے میں اسے کہوں گا کہ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، ہمارے اس پروگرام کی اور ہماری کمپیئرنگ کی بہت زیادہ تعریف کی ہے. جی غلام نبی عارف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. چنگی نمبر 6 نیز ویر اسٹیڈیم سے پسند کرنے والے ہیں طاہرہ سلیم، سائرہ سلیم، عدنان حیدر لنگا، کوثر پروین، نجمہ بلال لنگا، نعیم حیدر لنگا. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پروگرام کو بھی پسند کیا ہے اور انہوں نے اس انعامی مقابلے میں بھی حصہ لیا تھا. جی اچھا. اسی طرح پروگرام فن اور فنکار کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہیں ہماری بہن ڈی اے دیوانی صاحبہ. خاص طور پر انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے سلیم صاحب آپ کا کہ آپ نے راول بلوچ صاحب کو ایف ایم پر بلایا. جی محترمہ ڈی اے دیوانی صاحبہ، ہم نے آپ کے جو جذبات ہیں وہ راول بلوچ صاحب تک پہنچا دی ہیں اور ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اسی طرح ہمیں خطوط کے ذریعے بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہو تو تنقید بھی ہم بندہ پیشانی سے قبول فرمائیں گے. تو سامعین، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی وقت ملاقات ہوگی. تو اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد سلیم اختر جونی اور مختار احمد چھین. اللہ حافظ.